الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأنجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد واشہد انکم الائمۃ الراشدون محترم اور معزز سامعین، آج ہماری یہ 20ویں نشست ہے۔ ہماری گفتگو یہاں پہ پہنچی ہے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّكُمْ الْأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ، امام کی بارگاہ میں اب اپنے عقائد کو ظاہر پیش کر رہا ہے۔ اس سے قبل 2 شہادت کا ذکر ہم نے مکمل کر دیا تھا کہ اشہد ان، وہاں پہ اللہ کی وحدانیت کا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ المنتخب، یہ دوسری گواہی، اور آج یہاں یہ تیسری شہادت اور گواہی ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّكُمُ الْأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ، اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام لوگوں کو ہدایت کرنے والے ہیں، ائمہ راشدون ہیں۔ اس سے قبل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، لوگوں کو ہدایت کرنے والے ہیں۔ آج اس ضمن میں کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی شہادت دے رہے ہیں کہ وہ ائمہ راشدون ہیں، تو راشدون کا معنی کہ وہ ہدایت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہر امام ہادی رہے ہیں اور اپنے زمانے کے لوگوں کو ہدایت کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے سورہ مبارکہ رعد میں کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، پیغمبر سے خطاب ہے کہ یہ نبی آپ منذر ہیں، لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ یہاں پر ہادی سے مراد ائمہ ہدیٰ علیہم السلام ہیں، جیسا کہ تفسیروں میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس آیے کریمہ کے ذیل میں پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا، آج پھر اس حدیث مبارک کو ہم پڑھتے ہیں تاکہ یہ آیے مبارکہ مزید واضح اور روشن ہو جائے۔ روایت 5ویں امام سے ہے، امام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المنذر، امام فرماتے ہیں
کہ پیغمبر اکرم منذر ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے انما انت منذر، میرے نبی تم منذر ہو، ڈرانے والے ہو۔ امام باقر علیہ السلام نے حدیث مبارک کے وسیلے سے اس آیے مبارکہ کی تفسیر فرمائی کہ رسول خدا منذر ہیں۔ وَلِكُلِّ زَمَانٍ مِنَّا ہادٍ، اور ہر زمانے میں ہم میں سے ایک ہادی ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ امام فرماتے ہیں ہم میں سے ہر زمانے میں ایک ہادی ہے۔ یہدیہم الی ما جاء بہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر زمانے میں ایک ہادی ہے۔ ان کا کام کیا تھا، ان کا وظیفہ کیا تھا جو ہر زمانے میں ہادی رہے ہیں؟ یہدیہم، وہ لوگوں کو ہدایت کرتے رہے ہیں ان چیزوں کی طرف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی طرف ان کا کام ہے ہدایت کرنا۔ یہدیہم الی ما جاء بہ نبی اللہ، یہ روایت تفسیر اہل بیت میں موجود ہے، جلد نمبر 7، اور نور الثقلین تفسیر البرہان میں اس آیے کریمہ کے ذیل میں دیکھیں گے تو متعدد آپ کو احادیث مبارکہ مل جائیں گی کہ یہ ہادی ہیں ائمہ ہدی علیہم السلام المہدیون۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ائمہ ہدی علیہم السلام مہدی ہیں۔ ہر امام، ہمارے ہر امام مہدی رہے ہیں، ہر ایک کا لقب مہدی رہا ہے۔ مہدی کا معنی ہے جو ہدایت یافتہ ہو، اللہ کے یہاں سے جو ہدایت یافتہ ہو اسے مہدی کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہر امام کا لقب مہدی ہے، چونکہ امام نے اس زیارت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا المہدیون ائمہ الراشدون المہدیون، ائمہ ہدی علیہم السلام راشدون ہیں۔ نبی اکرم جو کچھ لے کر آئے ان کی طرف ہدایت کر رہے ہیں۔ المہدیون، اور سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ہر امام کا لقب مہدی ہے، لیکن ہمارے آخری امام کا اسم مبارک اور لقب جو ہے وہ مہدی ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اور اس سلسلے میں روایت بھی موجود ہے، اور روایت سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ امام فرماتے ہیں منا 12 مہدیاً اولہم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وآخرہم التاسع من ولدی۔ امام فرماتے ہیں منا 12 مہدیً، ہم میں 12 مہدی ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ یعنی المہدیون ائمہ ہدی جو سب کے سب مہدی ہیں۔ سرکار ابا عبداللہ الحسین نے اس حدیث مبارک کے ذریعے سے اس مفہوم کو واضح فرما دیا ہے کہ ہم میں 12 مہدی ہیں۔ پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، وآخرہم التاسع من ولدی، اور آخر میں امام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام میرا 9واں فرزند جو ہے وہ مہدی ہے، من ولدی، جبکہ میرا فرزند ہے وَهُوَ الْإِمَامُ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ،
یہ آخری ہیں، پہلے مہدی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور آخری امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ روایت کمال الدین میں موجود ہے، صفحہ نمبر 317، آپ وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ صفات ائمہ ہیں، پہلے الائمۃ الراشدون، یہ ائمہ ہدایت کرنے والے ہیں، المہدیون، سب کے سب مہدی ہیں، المعصومون، سب کے سب معصوم ہیں۔ یہ عقیدہ امامت کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے۔ امام کو ایسا ماننا ہے، امام کو راشد ماننا ہے، امام کو مہدی تسلیم کرنا ہے، امام کو معصوم ماننا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، ائمہ ہدی علیہم السلام معصوم ہیں۔ اہل سنت اور شیعوں کے درمیان ائمہ ہدی علیہم السلام کے سلسلے میں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اہل سنت ائمہ ہدی علیہم السلام کے سلسلے میں عصمت کے قائل نہیں ہیں، لیکن شیعہ اس بات پر متفق ہیں، سب کا سب اتفاق کر رہے ہیں، سب متفق ہیں کہ ائمہ ہدی علیہم السلام معصوم ہیں۔ اور معصوم ماننا اس لیے ضروری ہے کہ جب معصوم مانیں گے تو یقین کے ساتھ دین خدا کو لے سکتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ آپ یہاں دیکھیے، معصوم کا معنی یہ ہے کہ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، معصوم وہ ہوتا ہے جو لغزشوں سے محفوظ رہتا ہے، معصوم وہ ہوتا ہے جو خطاؤں سے دور ہوتا ہے۔ پاک و پاکیزہ اللہ نے انہیں بنایا ہے، اور ان کی عصمت پر دلیلیں موجود ہے۔ ہم نے معصوم مانا ہے تو ہم نے دلیلیں بھی پیش کیا ہے، اور دلیل عقلی بھی موجود ہے، اور دلیل جو ہے وہ قرآن شریف اور روایات سے بھی موجود ہے۔ چونکہ یہ بحث اہل سنت اور شیعوں کے درمیان ایک اختلافی بحث ہے، لہذا ذرا سا اس کو میں دلیل کے ذریعے سے واضح کر دوں تاکہ وہ حضرات جو راہ حق کی طرف آنا چاہتے ہوں کہ امام معصوم ہے علیکم السلام، وہ اس بات کو دلیل عقل کے ذریعے سے اور قرآن مجید کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے تسلیم کر لیں، اور ان پر حق واضح وہ روشن ہو جائے۔ تو سب سے پہلے جو ہم دلیل دے رہے ہیں وہ قرآن حکیم سے دلیل دے رہے ہیں، اور سب سے پہلی آیت تطہیر کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ بہت ساری آیتیں موجود ہیں جو آیتیں دلالت کرتی ہیں کہ ائمہ ہدی علیہم السلام معصوم ہیں۔ ان میں سے ایک آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ عصمت معصومین پر دلالت کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے رجس کو ان سے دور رکھا ہے۔ انما اللہ کا یہ ارادہ ہے اہل بیت عصمت و طہارت تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو اہل بیت علیہ السلام رجس سے دور رکھے گئے ہیں، اللہ نے طاہر و مطہر قرار دیا ہے انہیں۔ تو رجس سے دور ہیں یعنی خطا سے دور ہیں، لغزشوں سے دور ہیں، گناہ سے دور ہیں۔ رجس کا جس پر اطلاق ہو رہا ہے سب سے دور ہیں۔ پس یہ بات واضح ہو گئی، جب ان ساری چیزوں سے دور ہیں تو یہ معصوم ہیں، اس لیے کہ گناہ کر نہیں سکتے، لغزشیں ان سے ہو نہیں سکتی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور علماء اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ پنجتن پاک کو رسول اکرم نے چادر تطہیر میں جمع کر کے یہ ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔
بس یہ بات واضح ہو گئی کہ جب یہ اہل بیت ہیں دنیا کو بتا دیا، اور علماء اہل سنت نے لکھا بھی کہ چادر تطہیر میں کون کون ہے، اور یہ نہ صرف بعد کے علماء بلکہ علماء اہل سنت میں جو طراز اول کے علماء ہیں، جو بزرگ علماء ہیں، انہوں نے لکھا کہ اس میں جو چادر میں جمع ہوئے وہ 5 ہستیاں تھی، اور یہ جملہ لکھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ اہل بیت ہیں۔ جب یہ اہل بیت ہیں تو اللہ نے انہیں پاکیزہ رکھا ہے، یہ پاک ہیں۔ جب پاک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم ہیں۔ تو یہ آیت تطہیر عصمت ائمہ پر دلالت کر رہی ہے، یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت آیت اطاعت، مشہور آیت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یہ آیے کریمہ بھی عصمت ائمہ پر دلالت کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مطلقہ طور پر یہ ارشاد فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ کوئی قید نہیں لگائی کس وقت، ہر وقت اطاعت کرو، کوئی قید نہیں ہے۔ قید نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے یہ جب کوئی چیز عطا کریں گے تو برحق ہوگی، اور فرما رہے کوئی قید نہیں ہے۔ جب قید نہیں ہے تو ان سے کسی وقت حکم الہی کو لے سکتے ہو، جب کسی وقت حکم الہی کو لے سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی وقت بھی خطا نہیں کر سکتے، اور فرما رہے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کے ذیل میں فخر الدین رازی نے بھی عصمت کو مان لیا ہے، تسلیم کیا ہے۔ فخر الدین رازی بہت بزرگ عالم اہل سنت ہیں جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، اور اس تفسیر میں اس آیت کریمہ کے ذیل میں عصمت کو ثابت کیا ہے کہ اللہ نے جب یہ حکم دیا ہے کہ صاحبان امر کی اطاعت کرو، اور مطلقہ یہ کہا ہے، کوئی قید نہیں لگائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر معصوم ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان لوگوں نے راہ فرار اختیار کیا ہے اپنے بزرگوں کی طرح، غور فرما رہے ہیں کہ معصوم کون ہے، وہاں پہ ایک الگ مطلب بیان کیا ہے، لیکن اتنا تو بات واضح ہو گئی کہ عصمت سے راہ فرار نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں تسلیم کرنا پڑا کہ معصوم کو ماننا ضروری ہے حکم الہی کو لینے کے لیے، اور ہم نے جو ہے جنہیں معصوم مانا ہے وہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ وہاں کے بنائے ہوئے ہیں، جس کی شریعت ہے، جس کا دین ہے، جس کا قانون ہے، اس نے انہیں معصوم بنایا ہے۔ لہذا یہ 2 آیت کریمہ میں نے پیش کیا ہے، اور بہت ساری آیتیں ہیں جو علماء بزرگ نے، علماء علم کلام نے عصمت انبیاء کے دلیل کے طور پر جو ہے پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد حدیث مبارک، ایک حدیث مبارک بھی پیش کر دوں، اور سب سے مشہور حدیث مبارک ہے جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اپنی عطرت۔ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام ساتھ ساتھ ہیں، پر جیسے قرآن تمام خطاؤں لغزشوں سے محفوظ ہے، ویسے ہی اہل بیت علیہم السلام ساری چیزوں سے محفوظ ہیں، وہ ساری چیزوں سے دور ہیں، ان کے یہاں لغزش کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، یہ خطا کر ہی نہیں سکتے، یہ قرآن کے برابر قرار دیے گئے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے کہا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
تو یہ بتائیے کہ کیا قرآن میں باطل کہیں سے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. تو باطل جیسے قرآن میں نہیں آ سکتا ایسے ہی اہل بیت کے پاس نہیں آ سکتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ دونوں برابر ہیں. جو چیزیں قرآن میں ہیں وہی اہل بیت میں ہیں. تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ کہ قرآن میں کوئی غلط بیانی سے کام لیا گیا؟ اگر کوئی یہ کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن خطاؤں سے محفوظ ہے. تو جب قرآن خطاؤں سے محفوظ ہے تو رسول اسلام نے تنہا قرآن نہیں چھوڑا، کہا قرآن اور اطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. لہذا جب اطرت کو چھوڑ رہے ہیں تو جیسا قرآن ہوگا ویسی ہی اطرت پیغمبر ہوگی. جیسے یہاں خطا کا امکان نہیں ہے اطرت پیغمبر میں بھی خطا کا امکان نہیں ہے. اس لیے دو چیزیں چھوڑی ہے. غور فرمایا آپ نے؟ تو یہ حدیث مبارک بہترین دلیل ہے عصمت ائمہ ہدی علیہم السلام پر. تو دو حدیثیں، ایک حدیث مبارک اور دو آیے کریمہ کو پیش کیا. دلیلیں حدیث اور قرآن سے اور بھی ہیں. انشاءاللہ آپ مطالعہ فرمائیے کتابوں میں. بہرحال یہ دو تین دلیلیں بہت اہم تھی جن کو میں نے ذکر کیا. اب آئیے ایک دلیل عقلی بھی پیش کر دوں تاکہ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں دلیل عقلی بھی مل جائے تو ہم مان لیں. ان آیتوں میں تو بہرحال راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں کہ ولی الامر سے مراد جو ہے وہ پوری امت ہے. فخر رازی نے یہی لکھا. میں نے تفسیر کے درس میں عیسیٰ کریمہ کے ذیل میں عرض کیا تھا. لیکن ہمارے یہاں 12 پیغمبر نے ارشاد فرما دیا. حدیث جابر مشہور حدیث ہے، اس میں 12 کے نام بتائے گئے. اہل سنت نے بھی 12 مانے ہیں، تسلیم کیے ہیں، لیکن ان کے یہاں ذرا سا بتانے میں مشکل ہے کون وہ 12. یہ مشکل پیش آ رہی ہے. اللہ روایتیں ان کے یہاں موجود ہیں اور کثرت سے موجود ہیں کہ رسول کے جانشین 12 ہیں. اور اس سے قبل میں نے عرض کیا ایک دو حدیث مبارک کو، پہلے جو ہماری نشستیں ہوئی ہیں اس میں عرض کیا ہے. اب آئیے دلیل عقلی، بہت اہم دلیل ہے. دلیل عقلی عصمت انبیاء پر، عصمت معصومین پر. اور یہ دلیل جو ہے یہ سب کے لیے ہے. اگر آپ انبیاء پر دلیل لانا چاہتے ہیں تو یہی دلیل عقلی ہوگی، اور ائمہ ہدی علیہم السلام پر لائیں گے تو یہی دلیل عقلی. اس دلیل عقلی کو علامہ ہلی نے شرح تجرید میں ذکر کیا ہے. شرح تجرید ایک کتاب ہے، اس کو لکھنے والے خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں. بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں. عقیدے کی یہ کتاب ہے اور بہت دقیق ہے، ہر کوئی آسانی سے اس کو سمجھ نہیں سکتا. اس کے پڑھانے والے اساتذہ بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں. یہ کتاب جو ہے بہت مشکل ہے اور اس کو لکھا ہے خواجہ نصیر الدین طوسی نے. خواجہ نصیر الدین طوسی جو ہے وہ کاظمین میں دفن ہے. ایک شیخ طوسی گزرے ہیں، وہ نہیں، یہ خواجہ نصیر الدین طوسی ہے. انہوں نے کتاب عقائد میں لکھی اور اس کی شرح جو ہے وہ علامہ ہلی نے کیا ہے. اس کا نام ہے شرح تجرید الاعتقادات. بہرحال اس میں یہ دلیل عقلی موجود ہے، اور دلیل عقلی جو پیش کیا ہے ذرا سا دقیق ہے لیکن بہت لطیف یہ جو ہے دلیل ہے. کہتے ہیں کہ تسلسل جو ہے، فلسفے میں ایک بحث ہوتی ہے تسلسل اور دور کی. تسلسل کہتے ہیں یعنی کسی چیز کا سلسلہ ختم نہ ہو، اسے تسلسل کہتے ہیں. یعنی وہ سلسلہ چلتا چلا جائے. کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہیں اینڈ نہ ہو کسی کا؟ اگر ہو جائے تو گویا تسلسل باطل ہے. یعنی کوئی ایک شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا سلسلہ لامتناہی ہو، کہیں نہ کہیں جا کے وہ
तमाम होगा। इसी के ज़रिए से, तसलसल के ज़रिए से दलील अक़ली को पेश किया है। ये लफ्ज़ तसलसल को मैंने इसलिए पहले वाज़ेह कर दिया क्योंकि पूरी दलील इसी तसलसल पे मौकूफ़ है। अब मैं बता रहा हूँ कि इसको कहते हैं, इस दलील अक़ली को जो इस्मत अंबिया पर दी गई है, इसको कहते हैं दलील इम्तिनाए तसलसल। यानी तसलसल जो है वो मुहाल है, इम्तिना कहते हैं मुहाल, तसलसल मुहाल है। जाके कहीं ना कहीं हर शय तमाम एक जगह होगी, खत्म होगी। तसलसल एक सिलसिला चलता चला जाए हो ही नहीं सकता। ये और बात है, हम कहते हैं कि लामुतनाही सिलसिला है, वो तो लामुतनाही भी कहीं जाके मुतनाही हो जाएगा, तमाम होगा। अब उसी के जरिए से ये दलील पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर इमाम मासूम ना हो तो तसलसल लाजिम आएगा, और कहते हैं कि तसलसल बातिल है, लिहाजा इमाम जो है वो मासूम होगा। अब वो कैसे दलील पेश किया है, तसलसल बातिल है, कहते हैं अगर इमाम मासूम ना हो, एक इमाम है, अगर इमाम फर्ज किया जाए मासूम ना हो तो उस इमाम के लिए एक दूसरा इमाम लाजिम आएगा जो इसकी हिदायत करे, क्योंकि जब आप मासूम नहीं मानेंगे तो गैर मासूम की हिदायत के लिए कोई मासूम होना जरूरी है। गौर फरमा रहे हैं, किसी एक शख्स को अगर आप मासूम मान रहे तो वो इमाम है, और अगर नहीं मान रहे तो उसके लिए एक इमाम फर्ज करना होगा, और अगर उसको भी आप ना माने तो एक और इमाम फर्ज करना होगा। तो ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। तो अब या तो जाके कहीं मुंतही हो जाएगा, अगर मुंतही हो गया तो वही इमाम मासूम है। अगर आप कहीं तमाम कर रहे हैं इस सिलसिले को कि अब इसके बाद जरूरत नहीं है, तो वही जो है वो इमाम मासूम है। और अगर नहीं सिलसिला चलता चला जा रहा है तो तसलसल बातिल है। जब तसलसल बातिल है तो इसका मतलब यह है कि किसी न किसी एक को इमाम मासूम मानना पड़ेगा, चाहे मुंतही करे, और अगर नहीं मुंतही कर रहे हैं तो तसलसल बातिल है। जब तसलसल बातिल है, कहीं एक जगह पे तवक्कुफ करना जरूरी होगा, और जहां पे तवक्कुफ करेंगे वही इमाम मासूम होगा। गौर फरमा रहे, ये दलील इम्तिनाए तसलसल है। अब मैं इबारत पढ़ रहा हूं जो उन्होंने बयान किया, इससे मजीद जो है बात वादे होगी। फरमाते हैं, शरह तजरीद की मैं इबारत को पढ़ रहा हूं, बहुत दकीक है और मैं इसको पढ़ रहा हूं। इन्नल इमामा लौलम यकुन मासूमन लदमत तसलसल। अगर इमाम मासूम ना हो, देखिए गौर कीजिए, दिक्कत कीजिए, अब यहां क्या फरमा रहे, वही जो मैं पहले बयान कर चुका, वही अरबी है। इन्नल इमामा लौलम यकुन मासूमन लदमत तसलसल। अगर इमाम मासूम ना हो तो तसलसल लाजिम आएगा, एक लामुतनाही सिलसिला इमामत का लाजिम आएगा। कहते हैं वत्ताली बातिल फल मुकद्दम मिसलो। कहते हैं कि यहां पे ताली बातिल है, यानी लज़मत तसलसल, ये ताली से कहा जाता है। ताली बातिल है, यानी तसलसल जो है क्या है, बातिल है। पस मुकद्दम, यानी इससे पहले जो इबारत है इमाम मासूम ना हो, ये भी बातिल है। जब ये बातिल है कि इमाम मासूम ना हो, पस लाजिम क्या आएगा कि इमाम मासूम हो। अब दोनों के दरमियान एक लाजिमा कायम कर रहे हैं, बयानुल मुलाजिमा अन्नल मुक्तदी ले वजूबे नस्बिल इमाम हुआ तजवीदुल खता अलर रइया। कहते हैं इमाम को क्यों नस्ब किया जा रहा है, इमाम का होना क्यों जरूरी है, इमाम का आना क्यों वाजिब है, इमाम का भेजना क्यों लुत्फ़े खुदाबंदी है। ये सब बहुत अहम जो है गुफ्तगू है। कहते हैं इसलिए जो है जरूरी है इमाम का नस्ब करना, क्योंकि रइयत जो है वो खाती है, यानी इमाम के जो इक्तदा करने वाले हैं वो सब के सब खताकार हैं। इन खताकारों के लिए एक मासूम का होना जरूरी है, खताकारों के लिए मासूम होना जरूरी है। और अगर आप मासूम फर्ज न करें किसी को तो लाजिम आएगा
کہ جو بھی خطا کار ہوگا اس کے لیے ایک امام ہو. اگر آپ اس کو بھی نہیں مان رہے کہ وہ امام معصوم ہے، اس کے لیے بھی ایک امام ہو، تو سلسلہ چلتا چلا جائے گا. یا تو کہیں ایک جگہ پہ آپ رکیں گے کہ نہیں، یہاں پہ ہمیں ٹھہرنا ہوگا کہ ایک معصوم ہو جو سارے خاطیوں کو جو ہے ہدایت کرے، بس وہ امام معصوم آپ نے معین کر دیا. اگر کہیں ایک جگہ رک رہے ہیں، توقف کر رہے ہیں، اینڈ ہو جا رہا ہے، تو وہاں پر آپ کو اسے معصوم ماننا پڑے گا. اور اگر نہیں سلسلہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں تو تسلسل لازم آئے گا، اور تسلسل بھی باطل ہے. پھر بھی کہیں نہ کہیں توقف کرنا ہوگا. جہاں توقف کریں گے وہی امام معصوم ہے. اور فرما رہے یہ دلیل عقلی ہے، چارہ نہیں ہے، ہر ایک کو تسلیم کرنا ہوگا. اس لیے مجھ جیسا اگر دین پہنچائے گا، دین دے گا اللہ کا، تو کیا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں یہ شبہ ہوگا کہ خطا کار ہے، کہیں خطا پہنچانے میں نہ کر رہے ہوں. لہذا ایک کا معصوم ہونا ضروری ہے. یہ جو ہے کان ھذا المقتدی ثانیا، اگر کسی ایک کو معصوم نہ مانے تو اس کے لیے ایک معصوم کو ماننا پڑے گا. وجب یکون لہ امام آخر، اس کے لیے پھر ایک امام کو ماننا ہوگا. ویتسلسل، یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا. او ینتہی، دو چیزیں ہیں، یا سلسلہ چلتا چلا جائے گا یا کہیں رک جائیں گے. جہاں سلسلے پہ رکیں گے وہ امام معصوم ہوگا، اور سلسلہ لے کے آگے بڑھیں گے تو فلاسفہ کہتے ہیں کہ تسلسل باطل ہے. کوئی چیز جو ہے جا کے کہیں توقف نہ کرے یہ باطل ہے، پر جہاں پہ توقف ہو جائے وہی امام معصوم ہے. غور فرمایا آپ نے؟ یہ دلیل عقلی بہت عمیق اور دقیق جو ہے یہ دلیل ہے. اسے خواجہ نصیر الدین طوسی اور علامہ ہلی نے وہاں پہ پیش کیا ہے. بہرحال یہ ذرا سخت بحث تھی اور الحمدللہ ہم اس سے نکل آئے. یہ ضروری اس لیے ہے کہ بہرحال ہر جگہ یہ دلیل پہنچے، اور یہ صرف نہ یہ کہ یہاں پر جو مومنین تشریف فرمائیں، بلکہ دنیا میں ہر جگہ یہ دلیل جائے، اور یہ دلیل اس کے ذریعے سے علماء اہل سنت تک بھی پہنچے اور اس پہ غور و فکر کریں اس قاعدے پر. لہذا لازم آئے گا کہ وہ معصوم تسلیم کریں. یہ دلیل عقلی ہے. اب ایک آخر میں ایک نقطہ اور عرض کر دوں. ائمہ ہدی علیہ السلام، یہ بھی علم کلام میں بحث ہوتی ہے اور بہت جو ہے لذت بخش جو ہے یہ بحث ہے کہ یہ امام معصوم جو ہیں، آیا یہ معصوم جو ہیں یہ مختار ہیں یا مختار نہیں ہیں؟ یعنی ان کی عصمت جو ہے اختیاری ہے یا اجباری ہے؟ کہہ دے نہیں، ائمہ ہدی علیہ السلام کی عصمت جو ہے وہ اختیاری ہے. اس لیے کہ عصمت اگر اجباری ہو جائے تو قابل تعریف نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں نے مثال دیا تھا اور مثال کے ذریعے سے واضح کیا تھا. عصمت اختیاری ہے، یعنی ائمہ ہدی علیہ السلام پیکر بشریت میں بھیجے گئے ہیں. خلقت نورانی ہے لیکن نور کو پیکر بشریت میں ڈھال کے بھیجا گیا. تو جب بشری زندگی ایک ہے، ایک تو نورانی زندگی، ایک بشری، تو اللہ نے انسانوں کو جو کچھ عطا کیا انہیں بھی عطا کیا جسم. تو جیسے ایک انسان کے اندر یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ وہ خطا کی طرف جائے انسان، ائمہ ہدی کے اندر بھی اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جا سکتے ہیں لیکن نہیں جا رہے ہیں. ہم لغزش کی طرف چلے جاتے ہیں، ہمارے اندر قوت ہے، نفس امارہ ہے، وہ ہمیں لے جا رہا ہے. ائمہ ہدی علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کی، لیکن اپنے علم کی بنیاد پر جو علم لدنی لے کر آئے ہیں. جب علم سے یہ کشف ہو جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے تو ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے. لہذا وہ اپنے علم کی بنیاد پر ساری چیزوں کو جانتے ہیں. لہذا جب جانتے ہیں تو اس کی طرف نہیں جاتے. نہیں جانا یہ اختیار سے ہے کہ ادھر جانے کی صلاحیت تو ہے لیکن نہیں جا رہے ہیں. لہذا یہ عصمت جو ہے اختیاری ہے، لیکن ملائکہ کی عصمت جو ہے وہ اختیاری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے
ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں لگتی ہے کہ وہ گناہ کی طرف جائے. جیسے ایک نابینا اگر کہے کہ میں اللہ نے جن چیزوں کو حرام کرا دیا نہیں دیکھ رہا ہوں, تو قابل تعریف ہے؟ نہیں ہے. مجبور ہے, نہیں دیکھ سکتے. یعنی جس چیز سے حرام کام کر سکتے تھے وہ صلاحیت نہیں ہے. اللہ نے ملائکہ کے اندر وہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ جن چیزوں سے وہ گناہ کر سکتے ہو. لہذا ان کی عصمت جو ہے ملائکہ کی وہ اجباری ہے, اختیاری نہیں ہے. لیکن ائمہ ہدی علیہ السلام کی عصمت اختیاری ہے. لہذا یہاں پر جو عصمت جو ہے وہ قابل تعریف ہے کہ یہ معصوم حالت اختیار میں ہے. لیکن ملائکہ اختیاری ان کی عصمت نہیں ہے. غور فرمایا آپ نے, یہ بھی ایک علم کلام کی عظیم بحث ہے. اب آئیے, بہرحال اس سخت بحث سے ہم نکل چکے. المکرمون تمام کر رہے ہیں, اہل بیت علیہم السلام. اب یہ گواہی چل رہی نا کہ میں گواہی دیتا ہوں, راشدون ہیں ائمہ ہدی علیہم السلام, اس کے بعد جو ہے مہدیون ہیں, معصومون ہیں. اب مکرمون, اہل بیت علیہم السلام, ائمہ ہدی علیہم السلام اللہ کے نزدیک مکرم ہیں, بزرگ ہیں. غور فرما رہے ہیں, اللہ کے نزدیک محترم ہیں, بزرگ ہیں, مکرم ہیں. مکرمون جو ہے وہ اس میں مفعول ہے, اس کا واحد جو ہے یہ جمع ہے اور واحد جو ہے وہ مکرم ہے. یہ چونکہ بندگی کے کمال پہ پہنچے ہیں, انسان کامل ہیں, اس لیے اللہ نے ان کو بزرگ اور محترم قرار دیا. غور فرما رہے ہیں, لہذا یہ محترم ہے. قرآن مجید میں یہ مکرمون کیوں کہا گیا ہے؟ ایک ایک فلسفہ ہے, ایک ایک لفظ میں, ایک ایک جملے میں. دیکھیے قرآن مجید میں ملائکہ کو بھی مکرم کہا گیا ہے, اس سے پہلے بھی گفتگو آئی تھی. بس یہیں پہ میں تمام کر رہا ہوں, یہ آخری بحث ہے, اور ذرا سا اس پہ جو ہے آپ متوجہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. یہ مکرم ہے, بزرگ ہیں, مکرمون کہا گیا. قرآن مجید میں ملائکہ کو بھی مکرمون کہا گیا, وہ بھی بزرگ و محترم ہیں اللہ کے. تو جب یہ بھی مکرم ہے وہ بھی مکرم ہے تو فرق کیا ہے؟ غور فرما رہے ہیں. دیکھیں ان کو مکرم کیوں کہا گیا, قرآن مجید کی اور تفسیر سے بھی. دیکھیے چونکہ آپ لوگوں کا واسطہ تفسیر سے ہے, جہاں پہ تفسیر کی باتیں آ جاتی ہے میں متوجہ کر دیتا ہوں, اور عظیم تفسیر کی طرف میں اب لے جا رہا ہوں. یہاں پر دیکھیے, یہاں پر وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ, سورہ انبیاء آیت نمبر 26. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ملائکہ کو اپنی اولاد بنایا ہے. سبحانہ, اللہ اس سے بلند و بالا ہے. اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں, اللہ تو اس سے بلند و بالا ہے. بل عباد مکرمون, بلکہ ملائکہ اللہ کے محترم اور بزرگ بندے ہیں, محترم بندے ہیں. عباد مکرمون. مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے, مشرکین عرب, ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے ملائکہ کو اپنی اولاد بنایا ہے. ان کا یہ مشرکین کا عقیدہ تھا جو شرک کے قائل تھے, انہیں اپنی اولاد بنایا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ وہ اولاد نہیں ہے, بل عباد مکرمون, بلکہ اللہ کے محترم بندے ہیں. قرآن نے مشرکین کے عقیدے پر خط بطلان کھینچ دیا. یہ عقیدہ تنہا مشرکین مکہ کا, مشرکین عرب کا نہیں ہے, بلکہ یہ عقیدہ یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی ہے. چنانچہ وہ
جو مباہلہ ہوا اسی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا جاتا تھا۔ وہ لوگ عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین عرب کا یہ نظریہ کہ یہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، بل عباد مکرمون، یہ فرشتے اللہ کے مکرم بندے ہیں۔ یہاں مشرکین عرب کے عقیدے پر اللہ نے خط بطلان کھینچ دیا، اور وہاں جو ابن اللہ کہتے تھے ان کے عقیدے پر بھی خط بطلان کھینچ دیا کہ عیسیٰ مسیح جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور ساری وہ بحثیں جو ہے مباہلہ کی اس کے ضمن میں ہے۔ بہرحال ان عقیدے پر اللہ نے خط بطلان کہا، بل عباد مکرمون، اللہ کے یہ مکرم اور محترم بندے ہیں۔ ائمہ ہدی علیہ السلام کو کہا گیا مکرمون۔ اب دقت کیجئے، آج 5 رجب کی تاریخ گزری ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ تھی۔ یہ زیارت جامع کبیرہ جو ہم شرح پڑھ رہے ہیں یہ امام ہادی سے نقل ہوئی ہے۔ ایک زیارت جامع کبیرہ اور دوسرے زیارت غدیریہ۔ میں نے کسی موقع پر ایک درس میں زیارت غدیریہ پہ تبصرہ کیا تھا، اور الحمدللہ وہ درس موجود ہے پورے زیارت غدیریہ پر۔ ایک نظر اجمالی اور طائرانہ نظر ڈالی تھی اس پر درس میں، وہ درس الحمدللہ موجود ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے یہ مکرم بندے، امام سے یہ 2 زیارتیں ہیں۔ امام نے کیا کہا؟ ائمہ کی صفت میں کیا فرمایا؟ المکرمون، یہ مکرم ہیں۔ ملائکہ کے لیے بل عباد مکرمون، یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ جیسے مشرکین نے ملائکہ کو اللہ کی اولاد قرار دیا تو اللہ نے خط بطلان کھینچ کر یہ کہا کہ یہ اللہ کے مکرم بندے ہیں۔ ایسے ہی تم یہ عقیدہ نہ بنانا کہ ائمہ ہدی خدا ہیں، بلکہ یہ اللہ کے مکرم اور محترم بندے ہیں۔ غور فرمایا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ تو خدا ہیں، تو یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ کے مکرم مکرمون۔ یہ قرآن مجید سے اخذ کیا گیا ہے تاکہ کوئی غلو کی طرف نہ جائے۔ عباد مکرم ہیں، عباد مکرمون، یہاں پہ المکرمون ائمہ ہدی ہیں، فرشتے بھی مکرم ہیں، ائمہ ہدی علیہ السلام بھی مکرمون ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اس سے قبل میں نے ایک روایت کو پیش کیا تھا اور اس میں یہ عرض کیا تھا کہ جب معصومین علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ افضل ہیں یا ملائکہ افضل ہیں، تو انہوں نے فرمایا ہم افضل ہیں ملائکہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے افضل جو ملائکہ ہیں وہ ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، سب سے افضل وہ ہیں، اور وہ ملائکہ وہ ہمارے خادم ہیں اور ہمارے شیعوں کے خادم ہیں۔ اور فرما رہے ہیں یہ روایت میں ہے، اس سے قبل میں نے کسی درس میں پوری روایت پڑھی ہے، میں صرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ وہاں پر امام نے فرمایا کہ وہ ملائکہ جو سب سے افضل ہیں، جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ہمارے خدام ہیں، ہمارے خادم ہیں، اور ہمارے شیعہ چونکہ ہمارا اتباع کر رہے ہیں اس لیے ان کے بھی خادم ہیں۔ تو اب یہ بتاؤ کہ جب وہ ہمارے خادم ہیں تو ہم ان سے افضل نہیں ہوئے؟ عباد مکرم یعنی عباد مکرمون، وہ بھی اللہ کے مکرم بندے، یہ بھی مکرم بندے۔ وہ فرق واضح ہو گیا، دونوں مکرم ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ ملائکہ ان کے خادم ہیں، لہذا ائمہ ہدی علیہ السلام ملائکہ سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ بہرحال گفتگو کو یہیں تمام کر رہے ہیں
انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ جلسوں میں گفتگو ہوگی۔ آج 5 رجب المرجب